السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا آپ نے تھمبنیل دیکھا ہے، چونکہ شب برات قریب ہے، شب برات آنے والی ہے، تو میں آپ کو شب برات کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں، اور تھمبنیل جو آپ کے سامنے ہے میں اس کو بتاتا ہوں پڑھ کر کے۔ 2024 چل رہا ہے، اور اس میں جو شب برات ہے، مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک تو شب برات کی فضیلت بتانی ہے، دوسری بات شب برات کے دن کے روزے کی فضیلت، یعنی شب برات کے روزے کی فضیلت کیا ہے، ہمیں کس بنا پر یہ روزہ رکھنا چاہیے اور یہ روزہ رکھنا کیا ہے۔ اسی طریقے سے شب برات کس دن اور کس تاریخ میں ہے، شب برات کے روزے کتنے ہیں اور کس دن ہیں، یہ بتانا ہے آپ حضرات کے سامنے، جو کہ شب برات جو کہ تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے، ہندی، انگلش اور اردو میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ہے، خاص طور پر میرے ان بھائی اور بہنوں کے لیے جو بہت کم پڑھے لکھے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے صحیح سے، یا جو جاننا چاہتے ہیں کہ شب برات کس دن ہوتی ہے، کس تاریخ میں ہوتی ہے، یا شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا فضیلت ہے شب برات کی، اور شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو شب برات ہے، شب برات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ شب برات سال میں ایک بار آتی ہے، اور بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس رات کی فضیلت کا اندازہ ہم سب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس رات کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اس رات میں شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے خرید و فروخت کے معاملے مکمل کر لیا کرتے تھے، آپ اپنے کاروبار سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ شب برات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خاص طور سے شعبان کے مہینے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور شعبان کے مہینے ہی میں شب برات آتی ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ جو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے صرف 2 مہینے میں آپ علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی شعبان اور رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور آپ علیہ السلام سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ علیہ السلام شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنا آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور خوب عبادت کیا کرتے تھے، نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اپنی عبادتوں میں زیادتی فرمایا کرتے تھے۔ آپ پورے شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ تو ہوتا ہی ہے جو سب لوگ رکھتے ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ رب العزت کی وجہ سے کی طرف سے فرض ہے، اور فرض روزہ رکھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے کا بھی پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام کی خصوصیت تو ہم لوگوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ اور قوی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام جو شعبان کے پورے 30 دن روزہ رکھا کرتے تھے، پھر رمضان المبارک کے 30 دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ خصوصیت آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قوت عطا فرمائی تھی، آپ کے اندر وہ قوت تھی، آپ کے اندر طاقت تھی، صلاحیت تھی، آپ روزے رکھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھی آپ صوم وصال بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام بغیر
افطار کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، آپ افطار بھی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ صرف اور صرف یہ خاصیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم پورے شعبان روزہ رکھیں، اس لیے کہ اگلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اگر ہم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے پورے مہینے تو پھر ہمارے اندر کمزوری آ جائے گی، ہم بیمار بھی پڑ سکتے ہیں، پھر جو روزے ہمارے اوپر فرض ہے وہ تو ہم سے چھوٹ جائیں گے، لیکن ہم نفل روزے کو ادا کریں گے تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے مجھے آپ حضرات سے بھی بتانا ہے کہ آج شعبان کی 8 تاریخ ہو گئی ہے، اور شعبان کی جو 8 تاریخ ہے، اسی شعبان کے مہینے میں شب برات ہوتی ہے، اور شب برات کس دن ہے اور کس تاریخ میں یہ بھی بتانا ہے۔ شب برات جو ہے وہ شعبان کی 14 تاریخ کو ہے، 14 تاریخ کی رات میں، اور یہی فروری کی 25 تاریخ بیٹھ رہی ہے شعبان کی شب برات کی، یعنی شب برات کی 25 تاریخ بیٹھ رہی ہے فروری کی، تو اس میں شب برات ہے۔ اب ہم لوگ اس شب برات کے دن کو خاص طور پر عبادت میں گزاریں، عبادت کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، یہ بھی دعا کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اور دوسری لغویات چیزوں سے ہم دور رہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، بچائے رکھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس شعبان کے مہینے میں بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، میں آپ کو ان میں سے چند حدیثیں پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ ایک حدیث شریف تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، شہر شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ شعبان جو ہوتا ہے یہ خود ایک بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ میرا مہینہ ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خوب کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، نفلی روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ اس میں نفلی روزے کی بہت زیادہ تاکید نہیں کی گئی ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ بہت زیادہ عبادت کی جائے، یہ کرنی ہی پڑے گی، اور اگر کوئی عبادت نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا تو اس کو ملامت کیا جائے گا، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے میں عبادت ہم لوگ کریں، شب برات میں ہم جاگیں یا عبادت کریں یا نہ جاگیں یا نہ عبادت کریں تو اس میں کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے آپ اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہماری دعاؤں، ہماری عمر میں اتنی برکت اور خیر و عافیت عطا فرما کہ ہم رجب کے مہینے میں تو پہنچ ہی گئے ہیں، ہمیں شعبان بھی عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرما۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ مہینے نصیب نہیں ہوتے، کچھ لوگ رجب کے مہینے میں انتقال کر جاتے ہیں، ان کو شعبان کا مہینہ نصیب نہیں ہوتا، یا کچھ لوگ شعبان میں تو ہوتے ہیں ان کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک تک کو نصیب عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ شعبان ایک بہت مخصوص عبادت والا مہینہ ہے۔ پھر اس سے بعد رمضان المبارک کا مہینہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک حدیث شریف پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور اسی طریقے سے ایک حدیث شریف ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب
شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام کرو، یعنی نفلی عبادتیں کیا کرو، نفلی نمازیں پڑھو، اور اس سے دن یعنی 15ویں شعبان میں روزہ رکھو۔ تو اس میں روزے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں آفتاب غروب یعنی آفتاب ڈوبتے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اتر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں 15ویں شعبان کے سورج ڈوبتے ہی فوراً، اس لیے کہ پھر اسی حال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت نرالی ہے، اللہ تعالیٰ تو خود چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگے میں ان کو دوں، ان کی مغفرت کروں، ان کو معاف کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بخشش کا سوال کرے، مغفرت کا طلبگار ہو، میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں۔ کوئی بندہ ہے جو روزی کا طلبگار ہو، میں اس کو روزی عطا فرماؤں، اور کوئی بندہ ہے جو مصیبت زدہ ہو، جو مجھ سے نجات اور عافیت اور چین سکون مانگے، میں اس کو نجات، چین سکون اور عافیت عطا فرماؤں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود دینا چاہتے ہیں، صرف بندے کو مانگنے والا ہونا چاہیے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مختلف قسم کی حاجت مندوں کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو دور فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ انسان کی عمر، اس کا رزق، اس کی موت، اس کی زندگی سب کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے غفور اور رحیم ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا شب برات کے دن کے روزے کی فضیلت۔ شب برات میں جو روزہ ہوتا ہے وہ اگلے دن ہوتا ہے، یعنی شب برات تو 14 کی ہوتی ہے، 14 شعبان یعنی جو کہ 25 فروری کی بیٹھ رہی ہے، 26 فروری کا روزہ یعنی 15ویں شعبان کا روزہ ہے۔ تو اس میں روزہ جو یہ قرار دیا گیا ہے یہ مستحب ہے۔ یہ روزہ کوئی اس کو سنت نہ سمجھے کہ روزہ رکھنا سنت ہے، بلکہ روزہ یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، نہ اس کو کوئی گناہ ملے گا، بلکہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ اور روزے کو لازمی سمجھ لینا، یہ سمجھ لینا کہ روزہ رکھیں گے، رکھنا ہی ضروری ہے، رکھنا ہی چاہیے اور رکھنا ہی پڑے گا، تو پھر یہ ایک طرح کی بدعت ہو جائے گی۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ہم رکھ سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا اور ضروری بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس رات میں عبادت کو خاص سمجھ لینا کہ عبادت کرنی ہی ضروری ہے، یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان عبادت نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، تو اس کے لیے سو جانا بھی ایک طریقے سے عبادت ہے۔ وہ یہ سوچ کر کے سو جائے کہ میں آخر میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ لوں گا۔ جب وہ سو جائے گا تو وہ گناہوں سے اور دیگر برائیات سے، لغویات سے، منکرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو روزہ ہے، اس روزے کو ہم اس طریقے سے سوچ کر کے رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15۔ اور چونکہ جب آپ روزہ رکھتے تھے 13، 14 اور 15 کا، تو چونکہ 15 تاریخ میں ہی شعبان کی شب برات کا دن ہے، تو اس معنی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پھر ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اجر کے مستحق ہوں گے۔ تو اس معنی اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر میں اسی بات کو کہہ رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ روزے کو ضروری نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ رکھنا ہی پڑے گا روزہ۔ اسی طریقے سے میں نے تھمنیل میں لکھا ہے کہ شب برات کے روزے کتنے رکھیں اور کس دن رکھیں۔ دیکھیں، شب برات کا صرف ایک روزہ ہے، وہ بھی مستحب، رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، وہ ہے 15 شعبان اور اتوار کے دن۔ 15 شعبان اتوار کی بیٹھ رہی ہے، یعنی 15 شعبان بیٹھ رہی ہے پیر کے دن، اور 14 شعبان ہے اتوار کے دن، اور اسی طریقے سے 24 فروری کا جو دن بیٹھ رہا ہے، 25 فروری کا جو دن ہے وہ شب برات کا دن ہے، اور 26 فروری کا جو دن ہے وہ پیر کا دن ہے اور روزے کا دن ہے۔
تو اس معنی اگر آپ رکھ سکتے ہیں ایک روزہ، اور روزہ ہمیں زیادہ نہیں رکھنے چاہیے شعبان کے دن میں نے اسی لیے وجہ سے آپ کو بتایا کیونکہ اس میں کمزوری آ جائے گی، اور جب کمزوری ہوگی تو اسی وجہ سے ہم رمضان کے مہینے کے روزوں سے محروم ہو جائیں گے، تو فرض تو ہم چھوڑ دیں گے اور نفل ہم ادا کریں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے عقل مندی کی۔ اس لیے ہم لوگ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزوں کا اہتمام نہ کریں، صرف یہ روزہ ہم رکھ لیں، رکھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی، اور مستحب سمجھ کر کے رکھیں۔